الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دن اور رات، سورج اور چاند اللہ جل شانہ کی قدرت کے ان مظاہر کا اس سے پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا، جس میں دن اور رات کو بہت بڑی دو نشانیاں قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ دن کو اور رات کو ہم نے دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، رات کی نشانی کو تاریک کیا اور دن کی نشانی کو روشن کیا۔ اس میں یہ دعوت فکر ہے کہ روزانہ دن ہمارے سامنے آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ہم طالب علم بنے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی تربیت کہ اللہ جل شانہ نے اسباب پیدا فرمائے اور ہماری غذائیں، ہماری خوراک، ہماری جسمانی تمام ضروریات کے اللہ جل شانہ نے اسباب پیدا فرمائے، جن کے ذریعے سے وہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی ضرورت وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے ہماری روح کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہماری سوچ کا اور ہمارے بولنے کا، ہمارے دیکھنے اور سننے کا، ان چیزوں کا جو لنک ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ یعنی دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، سمجھنا، ان تمام صلاحیتوں کا اور قوتوں کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے ہے۔ جب روح کی تربیت ہوگی تو پھر آنکھیں بھی تربیت یافتہ ہوں گی، زبان تربیت یافتہ ہوگی، معیاری زبان ہوگی، کیونکہ روح تربیت یافتہ ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی یہ ساری چیزیں بہت معیاری اور تربیت یافتہ ہوں گی۔ مسلمان لشکر جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، جہاد کی مہم پہ رواں دواں ہیں۔ دشمن اس نے سمجھا کہ یہ دیگر انسانوں کی طرح عام انسان ہیں، تو انہوں نے ان کا شکار کرنے کے لیے انسانی کمزوری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہا، اور اپنی عورتوں کو تمام تر بناؤ اور سنگار کے ساتھ، تمام تر زیب و زینت کے ساتھ راستوں میں چھوڑ دیا، اور
یہ کہہ دیا کہ مسلمان مجاہدین میں سے جو کوئی بھی تمہیں چھیڑ چھاڑ کرے، تم سے ہاتھ لگائے، تو تم نے آگے سے کوئی گویا کہ وہ انکار نہیں کرنا۔ اور مقصد یہ تھا کہ ان کی نیت، ان کے اخلاق اور ان کے جذبات میں گراوٹ آ جائے، پستی آ جائے، اللہ کی نظر سے یہ گر جائیں، تو جو غائبانہ طاقت اور قدرت اور قوت ان کے ساتھ ہے، ان کے پس پشت ہے، اس سے یہ نہتے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ تو جو امیر تھے ان کو اس کی اطلاع ہوئی، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بیدار کیا ہو، متنبع کیا ہو، چالاک بنایا ہو، ہوشیار کیا ہو، نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ان سب کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا حکم تلاوت کر کے ان کو سنایا۔ سورہ نور کی آیت ہے، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اور ان تربیت یافتہ لوگوں پہ کتنا اثر ہوا، جن کی روحیں تربیت یافتہ تھیں، تو ان کی نگاہوں کا تعلق روحوں سے تھا، تو ان کی نگاہیں بھی کتنی پاک تھیں۔ امیر نے یہ آیت تلاوت کی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے بہت پاکیزگی ہے، اور اللہ کو پوری خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا لشکر وہاں سے گزر گیا، اور کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے بھی مرد پہلی دفعہ دیکھے تھے، پہلے تو ان کو ہجڑوں سے واسطہ رہا، 2 ٹانگ والے ہجڑے، پہلے تو ان کو جانوروں سے واسطہ رہا، 2 ٹانگ والے جانور۔ آج پہلی دفعہ انہوں نے مرد دیکھے، آج پہلی دفعہ انہوں نے انسانیت کا لباس پہنے ہوئے یہ فرشتہ صفت انسان دیکھے، جن کو وہ جال بنا کر ان کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، وہ خود شکار ہو گئیں۔ اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا۔ سوچنے لگی یہ کیسے لوگ ہیں، پورا لشکر گزر گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں کوئی کھڑا بھی ہے یا نہیں۔ آج جب جماعتیں جاتی ہیں بیرون، اور باہر کے آزادانہ ماحول میں جب ان کی نگاہوں کی حفاظت، ان کے ہاتھوں کی حفاظت، جب اس آزاد معاشرے کی آزاد ایک عام عورت دیکھتی ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے، اور یہی ان کی طہارت اور پاک دامنی اس کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک تبلیغی نوجوان، 2 ساتھی جا رہے ہیں گشت پر، اور کسی پارک میں گئے تو ایک انگریز عورت ان سے ہاتھ ملا رہی ہے، جس کو وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس کو بڑا گراں گزرا کہ یہ کیا، وجہ پوچھی، ناراض ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہاتھ اس کے حکم کا پابند ہے، یہ ہاتھ بیوی کی امانت ہے، کسی غیر عورت کی طرف یہ ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس نے یہ دیکھا ہو کہ ان کے شوہر بیوی کے پابند نہیں، اور ان کی بیویاں شوہر کی پابند نہیں، ان کو یہ اسلام کا مبارک عمل کشش کا باعث نہ بنے تو اور کیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس عمل کی بنیاد پر اسی خاتون کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو نگاہیں جب روح کے ساتھ تعلق رکھیں، زبانیں جب روح سے تعلق رکھیں، اور روح کی اللہ کے قرآن سے تربیت ہو چکی ہو،
تو پھر یہ نگاہ نگاہ ہوتی ہے، یہ زبان زبان ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مرد کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ اور ایک ازار۔ اس کو ازار کہتے ہیں۔ ازار مضبوط ہو، حرام کے لیے نہ کھلے، اور زبان مضبوط ہو، ربڑ کی نہ ہو، مضبوط زبان ہو، بات کا پکا ہو، قول کا سچا ہو۔ تو مرد کی یہ دو باتیں ہیں، اگر یہ دونوں نہیں تو یہ مرد تھوڑا ہی ہے، یہ دو ٹانگ کا جانور ہے جس سے کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں اور جس سے کسی کا مال بھی محفوظ نہیں۔ انسان بہت اونچی چیز ہے، انسان بنتے بنتے ہی آدمی بنتا ہے۔ ہمارے حضرت رحم اللہ شعر پڑھتے تھے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان نہ بنا تو یہ ماں باپ کے لیے پریشانی ہے، اگر یہ انسان نہ بنا یہ اولاد کے لیے پریشانی ہوگا، اگر یہ انسان نہ بنی یہ شوہر کے لیے پریشانی ہے، اگر یہ انسان نہ بنا تو بیوی کے لیے پریشانی ہے۔ شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن انسان بننے کی فکر نہیں ہوتی، طلاقیں پڑتی ہیں، گھروں میں جھگڑے اٹھتے ہیں، رشتے ناتے پامال ہوتے ہیں، کوئی کس کو کوس رہا ہوتا ہے، کوئی کس کو کوس رہا ہوتا ہے۔ اس طرف دیکھنے کی، غور کرنے کی، توجہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہم انسان بھی بنے ہیں یا نہیں۔ چہرے پر تو 10,000 روپیہ خرچ کر دیا بیوٹی پارلر میں، انسان بننے پر کتنا خرچہ کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری بنے ہزاروں میل سفر کیے۔ انسان بنتے ہی بنتا ہے، رگڑے کھانے کے بعد بنتا ہے، اور جب یہ انسان بن جائے تو پھر اس کی زندگی بہت اونچی ہوتی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو محنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے وہ اپنے انسان بنانے کی محنت، اپنے آپ کو انسان بنانے کی محنت۔ اور ایسے ہم مطمئن ہیں گویا کہ ہم تو بنے ہوئے ہیں، ہمیں محنت کی کیا ضرورت۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ خانقاہ میں، تھانہ بھون میں خانقاہ میں فرماتے تھے کہ جس کو ولی بننا ہو، زاہد بننا ہو، صوفی بننا ہو، یہ بننا ہو، وہ بننا ہو، وہ تو بھائی کہیں اور چلا جائے، یہاں تو انسان بننے کی محنت ہو رہی ہے، انسان بننے کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک آدمی دکان پر ملازم ہے، دکان کے مالک نے اس کو ملازم رکھا، 10-20 ہزار اس کو مشاہرہ تنخواہ دے رہا ہے، وہ آدمی اسی دکان میں ڈنڈی مارے، وہ ملازم اسی دکان میں چوری کرے، وہ ملازم اپنے ہی مالک اور سیٹھ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، یہ انسان ہے۔ جس برتن سے اس کو روزی مل رہی ہے اسی کے ساتھ خیانت اور غداری۔ ایک کتا مالک کی سوکھی روٹی کھا کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ کیسا انسان ہے جس دکان پہ ملازم جہاں سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، جہاں سے اس کے گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، جہاں سے اس کے بیوی بچوں کی روزی آ رہی ہے، اسی دکان کے ساتھ خیانت۔ تو اس لیے تو وہ کتا بہتر ہے جو روکھی سوکھی روٹی کھا کے بھی ساری رات اپنے مالک کے گھر کی چھت پہ ٹھنڈی رات میں، مالک گرم لحاف میں سویا ہوا ہے، کمبل اوڑا ہوا ہے، اور یہ کتا ان ٹھنڈی راتوں میں ساری رات گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا
پہرا دے رہا ہے، اس سے تو پھر وہ کتا اچھا ہے۔ وہ مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ کبھی کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اس کی طاق میں رہے کہ مالک کب سوئے اور میں بھی نیچے جا کے کوٹھڑی میں گھس جاؤں؟ اس نے دیکھا کہ مالک نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور اب مالک سو گیا، اب یہ بھی جا کے چپکے سے کسی کونے کھدرے میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں۔ کتے کی وفا مشہور ہے، اپنے آپ کو ساری رات سردی میں رکھ کے وفا کا حق ادا کرے گا۔ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں، اس کی تمام تر توجہ حق وفا کے پورا کرنے پہ ہے۔ صبح جب ہوگی، اجالا جب ہوگا، روشنی جب پھیل جائے گی، جب جا کے وہ سکون کا سانس لے گا اور کہیں مطمئن ہو کر بیٹھے گا، اور مالک کے گھر کی چھت کو جب جا کے چھوڑے گا۔ تو دکان پہ ملازم تو بن گئے، لیبر تو بن گئے، لیکن انسان نہیں بنے۔ اس لیے جس محکمے سے تنخواہ لے رہے ہیں، جس محکمے سے اتنا مراعات حاصل کر رہے ہیں، اسی محکمے کے ساتھ خیانت اور غداری، جہاں سے روزی مل رہی ہے وہیں ڈنڈی مارنا، یہ اسی لیے ہے کہ انسان بننے کی محنت نہیں کی، اور انسان بننے کی محنت کو محنت نہیں سمجھا، اس لیے جانور کے جانور رہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی 4 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے، کوئی 2 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح جسم کی تربیت کے لیے تمام اسباب پیدا کیے، اچھی اچھی غذائیں پیدا کیں، رزقکم من الطیبات، عمدہ، نفیس، پاکیزہ روزی کی شکلیں پیدا کیں، کھانا کھایا، بہت اچھا لذیذ کھانا تھا، پر لطف تھا، بڑا ذائقے دار تھا، اور ہمارے تصور کے اعتبار سے اس سے بہتر کھانا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آخر میں یہ دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما کہ یہ کھانا ہمیں چوری پر نہ کھڑا کرے، یہ کھانا کھا کے ہمیں زناکاری پر کھڑا نہ کرے، یہ کھانا کھا کر ہمارے بازو میں طاقت آئے تو کسی سے ناجائز لڑائی جھگڑے پر نہ کھڑا کرے۔ اللہم بارک لنا فی، اے اللہ اس کھانے کے ایک ایک لقمے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، مبارک بنے یہ معدے میں جائے، اس سے جو خون پیدا ہو وہ مبارک ہو، وہ خون سارے اعضاء و جوارے میں جب سرایت کرے پہنچے تو آنکھیں بھی مبارک ہو جائیں، زبان بھی مبارک ہو جائے، کان بھی مبارک ہو جائیں، تمام اعضاء و جوارے سر تا پا مبارک ہو جائے، کیونکہ کھانا مبارک ہوا، زندگی مبارک ہو جائے، صبح اور شام اور دن اور رات مبارک ہو جائیں، گھر میں جائے تو گھر میں برکتیں، دکان پہ جائے تو دکان میں برکتیں، بازار میں یہ بیٹھا ہے اس کی برکت کی وجہ سے سارے بازار والوں پہ رحم ہو رہا ہے۔ اللہم بارک لنا فی، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2 سال خلافت کی، کہنے والوں نے کہا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت زندہ ہو گیا، ان کے دور خلافت کی یاد تازہ ہو گئی۔ بنو امیہ کا بگڑا ہوا ماحول 2 سال میں سیدھا کر دیا، درست کر دیا، مبارک تھے، وجود مبارک، جا کر تخت خلافت پر بیٹھے، حکومت کی کرسی پر بیٹھے، وہاں برکتیں برکتیں، اور ان کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ بکری اور بھیڑیا ایک چشمے سے اور ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ مبارک جو حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کی ساری سلطنت میں برکتیں پھیل رہی ہیں۔ تو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ
اس کھانے میں برکت عطا فرما، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّن، ہم تو کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ٹیسٹی نہیں، اس سے زیادہ اچھا کھانا نہیں ہو سکتا بہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مانگو، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّن، اے اللہ اس سے بھی زیادہ بہتر کھانا کھلا۔ تو جسم کی ضرورتیں اللہ بہتر سے بہتر پوری کر رہا ہے کیونکہ وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ ہماری روح کی بھی ضرورت پوری کر رہا ہے، ہماری روح کی بھی تربیت ہے۔ اس نماز کو ہم عام نہ سمجھیں، یہ نماز ہماری روح کی ایسی غذا ہے جس طرح یہ ناشتہ اور یہ کھانا یہ ہمارے جسم کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ یہ جو قرآن ہے ہماری روح کی غذا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی کا روح سے کیا تعلق؟ روح عالم بالا کی چیز ہے، زمین کی کثافتوں اور گندگیوں اور آلودگیوں والی چیز سے اس کو کیا تعلق؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق موسیقی سے کہاں؟ موسیقی نفس کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں۔ اور یہاں ایک اور غلط فہمی کہیں، نادانی کہیں، جہالت کہیں، جو بھی کہیں، ناآشنائی کہیں، اس کی بھی نشاندہی ضروری ہے۔ بعض لوگ نیکی کے کاموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، نماز کے بارے میں یہ کہہ دیں نماز کے لیے میرا دل نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے، یہ دل کے اوپر بہتان ہے۔ دل تو مرتا ہے نماز کے لیے، دل کو تو سکون ملتا ہے نماز میں۔ دل جو روح کا مرکز ہے اس کی تو یہ غذا ہے نماز، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں دل نہیں کرتا؟ یہ غلط فہمی ہے، یوں کہو نفس نہیں چاہتا۔ نفس کے نہ چاہنے کو دل پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہ تو مثبت پہلو میں ایک مثال ہے، منفی پہلو میں کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میرا دل کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو اس گناہ کے بارے میں یہ کہنا میرا دل کرتا ہے، یہ بھی دل پہ بہتان ہے، اس بہتان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہاں اس گناہ کا تقاضا نفس کر رہا ہے، دل کبھی بھی گناہ کا تقاضا نہیں کرے گا۔ دل تو اللہ کا راز ہے، راز۔ دل کو تو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں زمینوں میں نہیں سما سکتا، آسمانوں میں نہیں سما سکتا، زمینوں کی وسعتیں بھی تنگ ہیں، آسمانوں کی وسعتیں بھی تنگ ہیں، مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اس پر یہ کیوں الزام اور بہتان باندھا کہ یہ دل گناہ کو کرتا ہے؟ یہ بھی نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ دل کبھی گناہ، دل تو اللہ کا نمائندہ ہے۔ دل کی گہرائی سے جب اس کا نام لیتا ہوں، یعنی دل سے کہنا، زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے جب اس کا نام لیتا ہوں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ دل تو دل ہے، نفس گناہ کو چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے گناہ ہو، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ تو آپ یوں کہو کہ نفس کو گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے تو یہ کم از کم سچ تو ہوگا، اس کی نسبت دل کی طرف کرنا۔ ایک تو وہ گناہ اور پھر اس کی گناہ کے اندر الزام اور بہتان دل کے اوپر، یہ کریلا نیم چڑھا۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے دل اور ہماری روح کا بھی رب ہے۔ اس کی تربیت اپنی کتاب مبین کے ذریعے سے، اللہ کا قرآن عالم بالا سے ہمارے لیے اترا ہے، ہماری روحوں کی تسکین اور ہماری روحوں کی تربیت اور ہماری روحوں کی غذا بن کر۔
اس لیے اس کے ایک ایک بیان پر ہم توجہ دیں، اس کے طالب علم بنیں، اور یہ جو سکھا رہا ہے وہ ہم سیکھیں، اس کو اپنا سبق بنائیں۔ استاد پڑھا رہا ہے الف با تا، وہ ایک بھی نہیں پڑھ رہا تو یہ سیکھ جائیں گے؟ استاد محنت کر رہا ہے، بیٹا پڑھو الف با تا، تو بچے پڑھتے ہیں الف با تا، یہ سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ہم اہمیت دیں، اس کو اپنا سبق بنائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، یہ جو دن ہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے انسان بننے کے لیے، تمہارے مسلمان بننے کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، اور تمہارے ایمان کی ترقی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے ہم نے بڑے پیمانے پہ انتظام کر رکھا ہے۔ اتنا بڑا یہ دن، ایسا کوئی سائن بورڈ کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کمپنی کی ایسی ایڈورٹائز ہو سکتی ہے؟ کسی کے پاس پبلسٹی کے ایسے ذرائع ہیں؟ سب سے زیادہ پبلسٹی، سب سے زیادہ ایڈورٹائز، سب سے زیادہ تشہیر اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے، پھر بھی اگر کوئی یہ نہ دیکھے تو وہ اندھا ہے، نہ سوچے نہ بولے تو وہ سمم بکمن عمیون ہے۔ اس لیے فرمایا ان دنوں کو، اس دن کو ہم نے نشانی بنایا، اس رات کو نشانی بنایا۔ تم بخاری نہیں پڑھ سکتے، یہ دن کو تو دیکھ سکتے ہو۔ تمہیں اللہ سکھانے کے لیے، تمہیں انسان بنانے کے لیے یہ دن بھی کافی ہے، یہ رات بھی کافی ہے۔ ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو، اب ہم دیکھیں، اس میں غور کریں، اور اللہ کی قدرت کتنی جلوہ گر ہو رہی ہے، اس کو غور، تدبر، تفکر کی نگاہوں سے روزانہ کی بنیاد پر لیں تو ہم قرآن پاک کے طالب علم شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر انسان بھی بنیں گے اور پھر مسلمان بھی بنیں گے، اللہ ایمان کی حقیقت بھی عطا کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔